اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر ٹام مار کر آگ جاڑنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت دعویٰ بولنے والوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جو گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر وہ گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال باہر کیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہر راز سے واقف ہوگا۔ محترم حضرات، سورہ عادیات کی تلاوت کی گئی، ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سورہ میں بہت بڑا پیغام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس سورہ میں اس طرف ہماری توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ شکر کرنا نہایت ضروری امر ہے، اور ہر نعمت پہ شکر واجب بھی ہے۔ اور اسی طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ مال حاصل کرنا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن مال پر قبضہ کر لینا اور اس کو صرف اپنا ہی حق سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں اس کے عزیز و اقارب اور مخلص لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور جو لوگ ناتواں ہیں، غریب ہیں، ان کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی ہم کماتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ بانٹنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اندر کے راز ہیں وہ سارے باہر آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے اس وقت آگاہ ہوگا۔ انسان کی دنیا میں رہتے جو بھی کیفیات ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن ان کو نکال باہر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ساری زندگی کے حالات سے بخوبی آگاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے، اور ہم اللہ کی راہ میں بانٹیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ کی راہ کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔